بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وی شارٹ نوٹس۔ آج ہم پاک اسٹڈی کا لیکچر نمبر 4 کرنے لگے ہیں، جو کہ سر سید احمد خان اینڈ ہز کنٹریبیوشنز پہ ہے۔ تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل وی شارٹ نوٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام شارٹ لیکچرز، سالو کوئزز، اسائنمنٹ، مڈ ٹرم شارٹ پیپرز اور آپ کے فائنل ٹرم کے پیپرز آپ کو ملتے رہیں۔ تو چلیں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لیکچر سر سید احمد خان کی کنٹریبیوشنز کے اوپر ہے، اور جس طرح سے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ سر سید احمد خان نے کس طرح سے مسلمانوں کو اس ڈپریسڈ انوائرمنٹ میں کچھ ایسے طریقے سے لیڈ کیا تھا جو اس ٹائم ان کو ضرورت تھی، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا کہ وہاں پہ انگریز مسلمانوں کے خلاف تھے، اور انگریزوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کے خلاف بہت سے ایکشنز لیے گئے، ان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا، اور مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان بہت زیادہ کمیونیکیشن کا گیپ تھا، جو کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان سے یہ گیپ ختم ہو جائے، اور انہوں نے اسی اثنا کی بیس کے اوپر ایک اسکول بنایا، انسٹیٹیوٹ بنایا، جو کہ بعد میں کالج اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا، اور اسی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک کانفیڈنس آیا، اور انہوں نے اپنی آزادی، پولیٹیکل، ریلیجیس اور ان تمام اقدار کو جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی پیدائش کب اور کہاں پہ ہوئی۔ سر سید احمد خان کی پیدائش دہلی میں ہوئی تھی، اور یہ 1857 میں ہوئی تھی۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، جو کنٹینٹ آپ کے سامنے ہائی لائٹڈ ہے اس کو اچھی طرح پریپیئر کر لیں، کیونکہ آپ کے جو کوئزز میں ایم سی کیوزز آئیں گے، یا پھر آپ کے مڈ اور فائنل ٹرم کے اندر ایم سی کیوزز اور شارٹ کویسچنز آتے ہیں، وہ ان میں سے ہی آئیں گے۔ تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے ان ہیڈنگز کو، ان چیزوں کو یاد کر لینا ہے۔ امید ہے یہ لیکچر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ خود بخود پریپیئر ہو جائے گا۔ تو سر سید احمد خان آلریڈی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ان کے فیملی تھی وہ جوائن کر چکی تھی، اور ان کے جو گرینڈ فادر تھے وہ آلریڈی ایران اور برما میں برٹش گورنمنٹ کے لیے سروسز پرووائڈ کر چکے تھے۔ تو سر سید احمد خان کا انٹرسٹ انگلش کے اندر بھی اپنی فیملی کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو جب سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی تو وہ بہت زیادہ ہیلتھی تھے، تو ان کے جو گرینڈ فادر تھے ان کے ریمارک سے تھا "جٹ ہیز بین برن ان آور فیملی"۔ تو اس کے بعد جب سر سید کی ڈیتھ ہوئی تو اس چیز کو ان کو فورس کیا گیا کہ آپ ہیڈ کلرک کی جاب جوائن کریں، جو کہ انہوں نے 1839 میں جوائن کر لی تھی۔ یہ بھی ایک ایم سی کیوز ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو یہ ایک سیریس اور انرجیٹک قسم کا وہ ایک لمحہ تھا جو کہ ان کی زندگی میں سے گزرا، اور اس کے بعد جب 1857 میں جنگ آزادی تھی تو وہ بھی ان کے لیے جو لمحہ تھا وہ بہت ہی اہم اور چینجیبل تھا، جو کہ ان کی زندگی کو اس نے چینج کر دیا تھا۔ اس سے پہلے 1841 میں آپ نے ایک ایگزامینیشن پاس کیا، اور اس کے بعد آپ سب جج لگ چکے تھے۔ تو جب جنگ آزادی ہوئی اس ٹائم آپ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ایز اے سب جج بجنور کے اندر سروسز دے رہے تھے۔ تو اس ٹائم آپ نے پھر دیکھا کہ جب مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا اجرا کرنے کا سوچا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو عملی جامہ بھی پہنایا، جس کا مقصد مسلمانوں کو لیڈ کرنا تھا، مسلمانوں کو شعور دینا تھا، مسلمانوں کو ایک کانفیڈنس دینا تھا کہ آپ بھی اس سوسائٹی کا
وہی ویسے ہی اقدار ہیں، ویسے ہی آپ کے حقوق ہیں جو کہ ایک عام دوسرے لوگوں کے ہیں۔ تو آپ کی ڈیتھ 27 مارچ 1858 میں ہوئی تھی، اور آپ کی جو قبر ہے وہ علی گڑھ میں ہے۔ تو یہ پہلا ٹاپک تھا جس کے اندر سے بہت سارے MCQs ہیں، ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہز سروسز، کہ سر سید احمد خان کی سروسز کیا تھیں۔ اگر آپ دیکھا جائے تو جب 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی، اس ٹائم بہت زیادہ خطرناک سٹیج تھی مسلمانوں کی، کیونکہ مسلمز اور جو انگریز تھے ان دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ کمیونیکیشن ویریشن تھا، مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ تھا، اور اسی طرح سے انگریزوں میں بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف غصہ تھا، ان کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں، ان کو سزائیں دی گئیں۔ تو اس ڈپریسڈ انوائرمنٹ کے اندر مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے لیے لیڈ والا کوئی بندہ نہیں تھا، گائیڈ کرنے والا بندہ نہیں تھا۔ تو سر سید احمد خان نے لیڈ کیا مسلمانوں کو، اور ایسا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جس کے اندر ان کو دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے بعد پولیٹکس میں آپ دیکھیں تو سر سید احمد خان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے، اور مسلمانوں کی جہاں پہ میجورٹی ہے وہاں پہ مسلمانوں کو ہی مکمل اختیار ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ تو اسی طرح سر سید احمد خان نے برٹش کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے بہت اچھا انوائرمنٹ کریٹ کیا، اور مسلمانوں اور ان کے درمیان میں جو ایک گیپ تھا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور کسی حد تک آپ کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے مسلمان جو بر صغیر میں تھے ان کو تعلیم دی، ان کو شعور دیا، اور ان کے لیے ایک الگ سے پہچان دی، تاکہ آپ اس سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ ہیں اور آپ کے جو حقوق ہیں وہ بھی ان سے میچ نہیں کرتے۔ تو یہ چیز اس دور میں اس سٹیج پہ بہت ضروری تھی، کیونکہ یہاں پہ تو اس طرح کا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ تو سر سید احمد خان کا جو لائل محمدنز آف انڈیا اینڈ رسالہ اسباب بغاوت ہند، یہ دونوں نیشنز ٹو ریڈریس دیئر گریوانسز، تو ان کے جو حقوق تھے ان کے لیے یہ رائٹنگز بہت ہی میٹر کرتی تھیں، اس نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تھا ان کو اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ان 1885 the Indian National Congress was founded, but Sir Syed Ahmad warned the Muslims from the sinister inspirations of the Hindus. Another factor was that the intended the Muslims to abstain from the politics that could result in friction with the ruling nation. اس کے بعد اسی دور میں ایک اردو ہندی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ انڈیا میں کامن جو لینگویج تھی وہ اردو تھی۔ تو یہ ایک کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی تھی 1867 میں، جو کہ بنارس کے ہندو نے سٹارٹ کی تھی کیمپین کہ اردو کی جگہ ہندی ہونی چاہیے۔ تو اس میں بھی محسن الملک واز دا آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن ہو آرگنائز دا مسلمس ان ڈیفینس آف اردو۔ یہ بھی آپ کے MCQs میں آ سکتا ہے کہ سر سید احمد خان کے ساتھ کون سا جس نے کنٹریبیوٹ کیا تھا، تو وہ محسن الملک تھے جنہوں نے ڈیفینس کیا تھا۔ تو اس کے بعد سر سید احمد خان یوز دا ورڈ نیشن فار دا مسلمس، مسلمانوں کے لیے انہوں نے نیشن کا ورڈ یوز کیا۔ تو some writers criticize that the declared Hindus and Muslims one nation. جب انہوں نے مسلمانوں کے نیشن کو کہا تو بہت سارے رائٹرز کہتے ہیں کہ آپ نے
ہندوؤں اور مسلمان دونوں کو نیشن کا کہا ہے. But as a matter of fact, he advocated the Hindus-Muslim unity that mean to the working relationship between the two nations. As once he said, Hindus and Muslims should try to be one mind in matters which affected their progress. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں یونائٹڈ انڈین پیٹریٹک ایسوسیشن کا اجرا انہوں نے کب کیا تھا؟ 1888 میں کیا تھا. اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، ان کے جو ایموشنز ہیں، ان کی ترجمانی کی جا سکے. اس کے بعد محمدن ڈیفنس ایسوسیشن کا اجرا کیا تھا انہوں نے دسمبر 1893 میں. اور سر سید احمد خان فاؤنڈیڈ دا ایسوسیشن. اٹس مین پرپز واز ٹو پروٹیکٹ دا political, religious and social rights of the Muslims. Sir Syed Ahmad Khan was the great because he contributed greatly the Muslims to struggle of identity. اور یہ دیکھیں یہاں پہ مسلمانوں کو اس ٹائم آئیڈینٹی کا بہت ایشو تھا. مسلمان اس طرح سے ان کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا جس طرح سے ہندوؤں کو کیا جاتا تھا. مسلمانوں کو بہت سی محرومیاں دی گئی تھیں اور مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئی تھیں. تو اس ٹائم کی کنٹریبیوشنس نے بہت زیادہ اہم رول کردار ادا کیا تھا سر سید احمد خان نے. اور اس کے بعد سے مسلمانوں کے اندر ایک الگ وطن کا تجسس پیدا ہوا اور جس کو عملی جامہ پہنایا 1947 میں قائد اعظم نے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. امید ہے یہ لیسن آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.